ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور جموں پروونس کے زون پریزیڈنٹ ہمارے باقی سینئر لیڈر ہیں، کافی ہماری بہنیں بچیاں بھی آئی ہیں، آپ سب کو میرا آداب۔ آج جموں میں یہ ممبرشپ ڈرائیو کرنے کا ایک خاص مقصد تھا کہ جموں کے ہمارے ساتھی عموماً شکایت کرتے تھے کہ آپ سب کچھ کشمیر سے کرتے ہو، جموں سے کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ ممبرشپ ہماری پارٹی کی جو بیسک ایک ضرورت ہے، اس کو ہم جموں سے شروع کریں گے۔ جموں مفتی صاحب جیسے کئی ساتھیوں نے یہاں بتایا، ان کا یہ ماننا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، ابھی میرے کافی ساتھی کہتے ہیں آپ سمسیا کیا کہتی ہو، میرے اپنی پارٹی کے ساتھی بھی کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہو، سمسیا سمادھان ریزولوشن۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ 2 دن پہلے اخنور بارڈر پہ جب مائن بلاسٹ ہوا، ایک جوان، اس کی شادی اپریل میں سینک کالونی میں ڈاکٹر ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ہونے والی تھی، وہ وہاں شہید ہو گیا جو کیپٹن تھا۔ دوسرا جوان جس کی شادی 29 سال کا آرسپورہ میں اس کی شادی ہونے والی تھی وہاں کی بچی سے، وہ شہید ہو گیا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کٹھوا میں ایک 25 سال کے نوجوان کو، وہ ایک مکھن دین کی بات نہیں ہے، وہاں آتنک مچا ہوا ہے، ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں ملیٹنسی نہیں ہے۔ ملیٹنسی کشمیر میں آپ کہہ سکتے ہو، راجوری میں کہہ سکتے ہو، پونچھ میں کہہ سکتے ہو، مگر کٹھوا میں ملیٹنسی کا میں نے عجیب تماشا سنا، وہاں ملیٹنسی ہے۔ وہاں کا ایک 25 سالہ جوان جس نے پولیس کے ایس ایچ او کے عذاب سے تنگ آ کے اپنی جان لے لی، خود جان لے لی۔ اس کے بعد بمبئی میں ٹرک ڈرائیور نکلا گھر سے، ہم سب لوگوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اس کو گولی مار دی، کام نے ٹائر پہ ہماری، جب ڈاکٹر نے دیکھا تو گولی سیدھے اس کو لگی تھی نزدیک سے۔ تو یہی سمسیا ہے۔ سمسیا یہ ہے کہ پرسوں ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں سیکورٹی میٹنگ ایک لے لی، کل ایل جی صاحب نے کشمیر میں لے لی، آج جموں میں لے لی۔ اگر سمسیا نہیں ہے تو یہ سیکورٹی میٹنگ کے بجائے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے، ڈرگس کی میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے؟ جو جموں میں اتنا کرائم بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، اس پہ کون میٹنگ لے گا؟ کیونکہ آپ کو سیکورٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے اور جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر لداخ کے لوگ ایک ہی صفحے پہ نہیں آئیں گے۔ جب تک لداخی بولتا تھا یونین ٹیریٹری دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج سب سے زیادہ لداخ کے لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پر آپ کٹھوا کی بات کرتے ہیں کہ ساری زمین جو وہاں انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دیا ہے، وہی حال لیہ میں، جہاں لداخ میں زمین بہت وہاں نہیں ہے، پانی کی دقت ہے، مگر وہاں بھی بڑے بڑے ہوٹل والے دوسرے تیسرے ناموں پہ وہاں زمین پہ وہ اپنا جماوڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جموں مفتی صاحب کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے، جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، خاص کر کشمیر کی لیڈرشپ، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے وہ جموں کو ساتھ نہیں چلا سکے۔ جموں کو ساتھ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان جموں کے لوگوں کی جو خواہش ہے، کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے، لداخ کے لوگوں کی خواہش کو ایک کر کے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سڑکیں ہو، رہبر تعلیم ٹیچر ہو، ماتا ویشنو دیوی کو زمین، اسلامک یونیورسٹی کو زمین، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کو تو وہ انصاف دیا، مگر جب جموں کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کی بات آئی، جہاں انہوں نے مظفر آباد روڈ کی بات کی، جہاں انہوں نے راولہ کوٹ روڈ کی بات کی، وہاں وہ جموں سیالکوٹ روڈ کی بات کرتے تھے، نوشہرہ جنگل کی بات کرتے تھے،
اور آج میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد میرے پتا جی مفتی صاحب کا نظریہ کتنا تیز تھا. آج آپ دیکھتے ہیں جموں کے حالات کیا ہو گئے ہیں. یہاں کی ریت باجری باہر, یہاں کا کوئی جو بھی آپ کا یہاں کنسٹرکشن کا کام ہے ٹھیکیدار باہر کے, شراب پینے والے جموں کے ٹھیکیدار باہر کے, باجری باہر جاتی ہے, انڈسٹری آپ کی باہر کے, کام کرنے والے لوگ باہر کے. تو جموں کے پاس کیا رہا؟ اب تو ٹرین پورا سیدھے جا رہی ہے, کیا رہا؟ تو شاید کہیں نہ کہیں مفتی صاحب نے سوچا تھا کہ اگر آپ کی یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے, یہاں کی زیادہ نہیں ہے, مگر جو ہمارے پار رہتے ہیں سیالکوٹ ان کے پاس انڈسٹری نہیں ہے, ہمارے پاس باسمتی ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کہیں نہ کہیں یہ سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر جب ٹرین کشمیر, کیونکہ یہ جو ٹرین آج پہنچ رہی ہے یہ آج کی نہیں بنی ہے, اس کی بنیاد اندرا جی نے رکھی تھی, شاید اس سے پہلے بھی رکھی تھی, اندرا جی کے ٹائم میں, بہت پرانی ہے. تو شاید مفتی صاحب کو یہ خیال تھا کہ اگر جموں کو بائی پاس کر کے سب کچھ ہوتا ہے تو جموں کا اپنا بازار ہونا چاہیے, اپنی منڈی ہونی چاہیے, اور وہ منڈی شاید پار بن جائے, ہماری باسمتی جائے, وہاں سے پیسہ آ جائے, ہماری جو یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے پرزے باہر چلے جائے, وہاں سے پیسہ آ جائے. تو یہ تو جموں والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب جب ہمیں جموں سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں کھولو, کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وہاں سے کاروبار چاہیے. ابھی تو آپ کو بالکل بائی پاس کر کے سب کچھ ہو رہا ہے. کشمیر کی بات تو ہر وقت ہوتی ہے, چاہے وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہاں سختی بہت ہے, تکلیف بہت ہے, مگر اس کے علاوہ آج گورنر صاحب آئے ہیں اور سیکورٹی میٹنگ کی ہے. مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کتنی سیکورٹی میٹنگز کی ہوئی ہیں, مگر جب بھی کوئی بڑا ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جموں آتا ہے کیا؟ کوئی آتا ہے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ کشمیر سمسیا ہے. ان کو معلوم ہے ہم نے 370 کا جو ہمارا سرکشا کوچ تھا, یہاں کے ڈوگرے کا, کشمیری کا, گجر کا, پہاڑی کا, سردار کا, اس نے ہماری زمین کو ہمارے لیے بچایا, وہ ہماری نوکریوں کا ہمارے لیے بچاتا تھا, وہ ہماری زبان کو ہمارے لیے بچاتا تھا. انہوں نے 2019 میں وہ سرکشا کوچ آپ سب سے چھینا, خالی کشمیریوں سے نہیں چھینا, سب سے چھینا. تو یہ سب کر کے انہوں نے, آج مجھے بتائیے, وہی میں کہہ رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے 370 ہٹا کے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا, کوئی سمادھان نہیں ڈھونڈا, بلکہ آج جب کشمیر میں پتہ ہلتا ہے تو امت شاہ جی کو دلی میں میٹنگ بلانی پڑتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا, کچھ بھی ہوتا ہے میٹنگ بلاؤ سیکورٹی کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں چور ہے, ڈر ہے کہ جو ہم نے جموں کشمیر کے ساتھ کیا, لوگ خوش نہیں ہے, لوگ ناراض ہیں, ایک لاوا بن رہا ہے, یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. مگر ان کو کیا چاہیے؟ ان کو ووٹ چاہیے. ان کو 370 بیچ کے اب 370 سے بھی دل بھر گیا ہے. مندر مسجد, اب جہاں بھی کہیں مسجد دیکھتے ہیں اس کو توڑتے ہیں, اب اس سے بھی دل بھر گیا, اب کہتے ہیں وقف لے آؤ, وقف بل لے آؤ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جموں کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کشمیر کی سمسیا ہے وہ خالی کشمیر کی سمسیا نہیں ہے, وہ ہم سب کی سمسیا ہے, اور اس کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر کے لوگ ایک سوچ نہ رکھیں. ہم نے تو کبھی, واجپئی جی نے کبھی کہا کیا کہ کشمیر کو میں پاکستان کو دوں گا؟ انہوں نے کہا میں دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں, سمسیا کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے جموں کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کشمیر اٹھا کے وہاں دے دو, نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے راستے کھول دو, اس پہ کاروبار. ابھی دیکھو آپ کو امرتسر سے سامان آتا ہے جو پار سے آتا ہے, اگر 10 روپے کا ہوتا ہے تو آپ کو 30 روپے میں مل جاتا ہے. تو یہاں سے کیوں نہ آئے, سیالکوٹ سے کیوں نہ آئے؟ میرے جموں کے کسان کی باسمتی وہاں کیوں نہ چلی جائے؟ میرے جو جموں کا چھوٹا موٹا جو کارخانے والا چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتا ہے, اس کا مارکیٹ تو وہاں ہے, کیونکہ وہ تو کچھ بھی نہیں بناتے, وہ تو سوئی سے لے کے ہوائی جہاز جو ہے پار والوں کے پاس باہر سے آتا ہے, پر ہم تو سب بناتے ہیں, خود ہمارا ملک بناتا ہے, ہمیں خوشی ہے. مگر بازار کہاں ہے, منڈی کہاں ہے جموں کے لیے جو یہ چیزیں خریدے؟ اگر کوئی منڈی ہے تو وہ شراب ہے, پلاؤ, جتنا ہو سکے پلاؤ. ڈرگ اس وقت اتنا چل رہا ہے, اتنا کرائم بڑھ گیا ہے جموں میں. جو کٹھوا میں ہوا وہ کیوں ہوا؟
کیونکہ پولیس کے کا ہے، سارے پولیس والے خراب نہیں ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کٹھوا کا کیس CBI کو نہیں دیا کیونکہ مجھے اپنی پولیس پہ زیادہ بھروسہ تھا، اور ہماری پولیس نے ان لوگوں کو سلاخوں تک پہنچا دیا. آج بھی پولیس فورس ہماری بہت اچھی ہے، جنہوں نے بڑا کام کیا، مشکل وقت میں کام کیا. جالا رمیش جالا کشمیری پنڈت جو اس کو ہیڈ کرتا تھا. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو جموں میں کرائم بڑھ رہا ہے، روز دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، کوئی پکڑا گیا؟ کسی کو پکڑا جاتا ہے؟ نہیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ سب کے، جموں کے اپنے ساتھیوں سے میں آپ کو بار بار سلام کرنا چاہتی ہوں، خاص کر جو ہمارے ہندو لوگ یہاں کے سردار لوگ ہیں، کیونکہ آپ کا اس ماحول میں PDP کے ساتھ چلنا کوئی آسان نہیں ہے. مگر اگر آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جو PDP جماعت ہے یہ واحد جماعت ہے جس نے لوگوں کو مذہب کے نام پہ ہم بانٹتے نہیں ہیں، ریجن کے نام پہ بانٹتے نہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے انصاف کیا، جب میں آئی میں نے انصاف کیا، میں نے کوئی دوگلی پالیسی نہیں چلائی. مگر آج میرا یہ کہنا ہے جموں کے لوگوں کو کہ سب سے زیادہ بربادی جو میں دیکھتی ہوں اگر 2019 کے بعد کہیں ہوئی تو جموں کے لوگوں کی ہوئی. تباہی، یہاں کا نوجوان بے روزگار، بیکار، ڈرگز، شراب اس میں لت پت ہے. اور وہ جو ایپٹیک ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. ہر چیز میں جموں اس وقت پس رہا ہے، اور آگے اگر اسی طرح حالات رہے تو خدا نہ خواستہ جموں کے حالات اور خراب ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ضرور کشمیر پہنچ جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے دل میں، مفتی صاحب کے دل میں جموں کے لیے نرم گوشہ اس لیے بھی تھا، کچھ خود غرضی بھی تھی کہ جب کشمیر میں مفتی صاحب الیکشن نہیں جیتے تو آرس پورہ کے لوگوں نے ساتھ، انہوں نے مفتی صاحب کے سر پہ اس وقت تاج رکھا. تو اس لیے مجھے ایک دلی لگاؤ ہے کہ انہوں نے اس وقت میرے پتا جی کو ایکسپٹ کیا جب کشمیر کے لوگ بولتے تھے یہ جی پتہ نہیں کیا ہے، ہندوستانی ہے، ہمیں نہیں، ہمیں یہاں جو ہے نیشنل کانفرنس یہاں ہمیں رائے شماری کرائے گی، ہمیں آزاد کرے گی یا پاکستان کے ساتھ لے جائے گی. مفتی صاحب ڈٹے رہے اور آج بھی ہم ڈٹے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں جموں کشمیر خدا نہ خواستہ ایک ناسور کی طرح جسم میں آپ ہم کو کاٹ رہا ہے. یہ پورے ملک کے جسم میں ایک ناسور ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اور وہ علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم کریں گے، جب آپ دیکھیں گے جموں میں کیا پرابلم ہے اس کو کیسے حل کریں، جب آپ مظفر آباد، اوڑی، راولا کوٹ جو راستے آپ نے بند کر دیے ہیں کاروبار کے لیے ان کو کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں سیالکوٹ اور نوشہرہ جمگڑ بھی کھولیں گے. میں کہتی ہوں امت شاہ صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، آپ کہتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا، اگر سب ٹھیک ہو گیا راستے کھول دو، آنے دو ان کو، یہاں آ کے دیکھیں ہم کیسے جیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جموں کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج ہیں. جو پار کا جموں کشمیر ہے اس میں میرے خیال میں مشکل سے 1-2 میڈیکل کالج ہیں. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے، آکے آپ کے پاس چھپانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سمسیا کو زندہ رکھ کے پورے ملک میں ووٹ لینا چاہتے ہو ہمیشہ. جس طرح پاکستان میں کہتے تھے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، وہ چاہتی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ رہے تاکہ ان کی امپورٹنس رہے. آج مجھے لگتا ہے BJP جس کو ایک وقت میں مفتی صاحب واجپئی جی کے ٹائم میں کہتے تھے یہ بڑی قوم پرست، بڑی نیشنلسٹ پارٹی ہے، کیونکہ واجپئی جی نے وہ کر کے دکھایا جو کسی لیڈر نے نہیں کرا تھا. اس جیسے جنرل کو ٹیبل پہ لا کے ان چیزوں کے لیے آمادہ کیا جس سے جموں کشمیر میں امن ہوا، شانتی ہوئی. تو وہی میں کہتی ہوں کہ اگر اب پاکستان کے لیے آرمی لیڈرشپ کو سوٹ کرتا ہے جموں کشمیر کا مسئلہ، تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید BJP کو بھی یہ راس آ گیا ہے کہ آج یہاں بلاسٹ ہو، یہاں کوئی شہید ہو، وہاں گولی چلے، وہاں کہیں شہید ہو، تاکہ وہ ملک کے اندر ہندو مسلم کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے میں امید کرتی ہوں اپنے ساتھیوں سے، یا ہمارے سینئر جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ایڈیشنل جنرل، آپ نے ناصر صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا، مجھے بڑا برا لگا کیونکہ سب بولے اور ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا. ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا. 1 منٹ 2 منٹ یہ بھی بولتے.
تو اس لیے سارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، زون پریزیڈنٹ اور ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، میں ان کا بھی حساب لوں گی کہ اب اس میں پورا ان کی اب میٹنگ سے یہاں رکھیں گے، وہاں بھی کریں گے، کیونکہ ویمن 50% ہے۔ تو میں آپ سب کو کہنا چاہوں گی ممبرشپ ہونی چاہیے، ڈٹ کے ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں تو خالی سوشل میڈیا زمین پہ جانا ہے، ممبرشپ کرنی ہے، اور اتنی ساری ٹیم ہے، ان کے پروگرام رکھیے۔ ابھی تو جو ہمارے جموں کے ایریاز ہیں، کافی ایریاز، وہاں تو آپ کو رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، آپ تو چھوٹی ہیں۔ کشمیر سے ہمارے جنرل